السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ جو ہے یہ پک بڈ سٹیج ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا۔ ایک یہ کہ پک بڈ سٹیج پر سب سے بہتر کون سی دوائی رہتی ہے اور کتنے پانی کے ساتھ ملا کر اس کو سپرے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سپرے شیڈول دیکھو گے کشمیر یونیورسٹی کا یعنی سکاسٹک کا، تو اس میں 2-3 دوائیوں کو ریکمنڈ کیا گیا ہے، لیکن فار ایگزامپل ڈوڈین کو ریکمنڈ کیا گیا ہے، کیبریوٹاپ کو ریکمنڈ کیا گیا ہے اور زینب ہیگزاکونازول کو ریکمنڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2010 آن ورڈس یا اس سے پہلے کے سپرے شیڈول دیکھو گے، جو ڈوڈین ہوتا ہے، ڈوڈین آلویز ریکمنڈ ہوتا ہے پک بڈ سٹیج پر۔ جو باقی دوائیں بھی اس کے ساتھ ریکمنڈ ہوتی ہے وہ کبھی چینج ہوتی ہے۔ 1-2 سال پہلے تو کیپٹان ہیگزاکونازول بھی تھا، ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا تھا، ایک سپرے شیڈول میں نے یہ بھی دیکھا تھا، مینکوزپ کاربنزم بھی تھا، لیکن جو ڈوڈین ہوتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈوڈین ہی سپرے کریں۔ کیوں؟ اس کا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، جو فلاورنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ نیئر اباؤٹ 20 to 25 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی لمبا پیریڈ ہوتا ہے، لمبی گیپ ہوتی ہے۔ تو اس سٹیج پر آپ کو مؤثر یعنی بہت ہی ایفیکٹو فنگیسائڈ سپرے کرنا ہے۔ تو جو فنگیسائڈس ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سسٹمک فنگیسائڈ، کنٹیکٹ فنگیسائڈ اور کومبی فنگیسائڈس۔ جو سسٹمک کنٹیکٹ کی بات کریں گے پہلے، جو کنٹیکٹ فنگیسائڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ کنٹیکٹ فنگیسائڈ جب سکیب پر گرتا ہے، جہاں پر سکیب ہوتی ہے، جب اس پر کنٹیکٹ فنگیسائڈ گرتا ہے تو سکیب اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس پتے پر سکیب ہے اور جب ہم اس پر کنٹیکٹ فنگیسائڈ سپرے کریں گے، فار ایگزامپل ڈائتھین ہے، پروپینب ہے، زینب ہے، زیرام ہے یا کیپٹان ہے، اگر اس پر سکیب ہوگی، جو ہی اس پر کنٹیکٹ فنگیسائڈ گرے گا تو جہاں جہاں پر سکیب ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر فار ایگزامپل اس پتے پر فنگیسائڈ گرا، کنٹیکٹ فنگیسائڈ، سکیب اس پتے پر تھی لیکن اس پر کنٹیکٹ فنگیسائڈ نہیں گرا تو سکیب ختم نہیں ہو جائے گی۔ جو دوسری قسم ہوتی ہے، جو دوسرا کیٹیگری ہے فنگیسائڈس کی، وہ ہوتا ہے کنٹیکٹ سسٹمک فنگیسائڈ۔ سسٹمک فنگیسائڈ کس طرح کام کرتا ہے؟ فار ایگزامپل سسٹمک فنگیسائڈ سٹیجز میں کام کرتا ہے۔ پہلے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، پھر یہ انٹرنلی ٹرانسلوکیٹ ہوتے ہیں اور پتے کے اندر یہ سٹور رہتا ہے۔ جب کبھی انفیکشن آتا ہے، کہیں سے بھی پیتھوجن آتا ہے تو وہ اس کو وہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہاں پر اس پتے پر ہم نے کنٹیکٹ سسٹمک فنگیسائڈ سپرے کیا، لیکن دوائی جہاں پر میرا یہ انگوٹھا ہے اس پر دوائی گری، جو یہ والا ایریا ہے اس پر دوائی نہیں گری، لیکن اگر یہاں انفیکشن ہوگا تو یہاں سے انٹرنلی ٹرانسلوکیٹ، یہاں سے یہ کنٹیکٹ فنگیسائڈ جو یہ پتا ہے یہ یہاں سے سسٹمک فنگیسائڈ کو خود یہاں تک ٹرانسلوکیٹ کرے گا، یہاں لائے گا اور یہی سے سکیب کو ختم کر دے گا۔ ایک اور قسم ہوتی ہے فنگیسائڈس کی، ان کو بولتے ہیں کومبی۔ کومبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کومبی کا مطلب جس میں 2 ہوتے ہیں، جس میں کنٹیکٹ فنگیسائڈ بھی ہوتا ہے اور سسٹمک فنگیسائڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو فنگیسائڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے نیٹیوو ہے، سرکیڈس پلس ہے، یا کیپٹان ہیگزاکونازول آتا ہے، مینکوزپ کاربنزم آتا ہے، کیپٹان ہیگزاکونازول آتا ہے، زینب ہیگزاکونازول آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ایفیکٹو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنٹیکٹ بھی ہوتے ہیں اور سسٹم بھی ہوتے ہیں۔ یہ سکیب پر گرنے سے بھی سکیب کو ختم کرتے ہیں جب یہ سکیب کو ٹچ کرتے ہیں، اور انٹرنلی بھی یہ ٹرانسلوکیٹ ہوتے ہیں، انٹرنل پروٹیکشن بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو ڈوڈین ہوتا ہے، اگر ہم ڈوڈین کی بات کریں گے تو ڈوڈین جو ہے یہ واحد فنگیسائڈ ہے جو سسٹمک بھی ہے، کنٹیکٹ بھی ہے۔ یعنی ڈوڈین جو ہوتا ہے یہ ایک ہی کیمیکل ہے، اس کے اندر ڈوڈین ہوتا ہے لیکن یہ سسٹمک بھی ہے، کنٹیکٹ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم ڈوڈین سپرے کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس پتے پر کہیں پر بھی سکیب ہوگی، ڈوڈین گرنے پر وہ ختم ہوگی، یعنی سکیب پر گرنے سے بھی سکیب کو ختم کرتا ہے اور پتے کے اندر یہ سیو بھی رہتا ہے، محفوظ بھی رہتا ہے۔ جب کبھی کہیں سے بھی پیتھوجن آتا ہے یہ ختم کر دیتا ہے، یعنی ایک طرح کی یعنی پروٹیکشن ہوتی ہے، اور یہ بہت لمبے عرصے تک جو پلانٹ ہوتا ہے، لیف ہوتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس لیے اس سٹیج پر جو سب سے مؤثر فنگیسائڈ رہتا ہے وہ ڈوڈین رہتا ہے۔ ڈوڈین کوئی بھی قسم لو آپ، سپر سٹار آتا ہے، سلٹ آتا ہے، ہمڈن آتا ہے، تحفہ آتا ہے، نور آتا ہے، ڈوڈی آتا ہے، کوئی بھی، میں کسی برانڈ کو پروموٹ نہیں کرتا ہوں، باقی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈوڈین آپ کو سپرے کرنا ہے اس سٹیج پر۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے پانی کے ساتھ ہم ڈوڈین کو ملا دیں گے، یہ ایک کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر وائس پارمر یونیورسٹی اور سکاسٹک کا کمپیریزن کریں گے سپرے شیڈول کا، ایز پر جو سکاسٹک سپرے شیڈول ہے اس کے مطابق اس سٹیج پر ہمیں
डोडिन को जो 100 ग्राम है 10 टीन दवाई 10 टीन पानी के साथ मिलाना है, यानी इसका मतलब ये हुआ हमें 100 ग्राम को 10 टीन बनाने हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर वाइस फार्मासिस्ट की बात करें, उनका स्प्रे शेड्यूल देखें या आप नेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो उनके मुताबिक इस स्टेज पर हमें डोडिन को खाली 8 टीन बनाने हैं और वही जाके स्प्रे करने हैं। तो मेरी राय यही है कि आप डोडिन के 100 ग्राम को खाली 8 ही टीन बना दीजिए, यानी 8